اور تقریباً ہم نے ایک ویب سائٹ بھی دی تھی، چونکہ پورٹل کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ پورٹل پہ مسئلہ آ رہا ہے، تو وہاں بھی کوئی 40 سے 50 ہزار نوجوان رجسٹر ہوئے، تو تقریباً 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب سے 6,26,000 کے قریب نوجوان رجسٹر ہوئے ہیں، اسی طرح 1,46,000 کے قریب سندھ سے، اور 1,36,000 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہوئے ہیں. تو تمام صوبوں سے الحمدللہ نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں 3G یا انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہوتا تو اور بہت بڑی تعداد، یا اگر ہم SMS کوڈ سے کرتے تو پاکستان کے نوجوان تیار تھے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹائیگر فورس میں پروفیشنلز جو آئے ہیں، 3 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، 1,33,000 کے قریب سوشل ورکرز آئے ہیں، اسی طرح 50,000 سے زیادہ انجینئرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تقریباً 40,000 ڈاکٹرز ٹیچرز پورے پاکستان سے انہوں نے خود کو رجسٹر کیا ہے. اسی طرح 17,000 کے قریب 16-17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں، انہوں نے خود کو ایز اے والنٹیئرلی رجسٹر کیا ہے. تو بہت بڑی تعداد لائرز، ریٹائرڈ آرم فورسز سے جو ہمارے جوان ہیں. اور پھر اگر آپ تعلیمی میدان میں دیکھیں تو پوسٹ جو ہیں ڈاکٹریٹ، M.Phil، ماسٹر ڈگری ہولڈرز بہت بڑی تعداد میں، B.Com، B.S. تو میں ان تمام پڑھے لکھے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پہ ایز اے والنٹیئرلی قوم کے لیے، ملک کے لیے، خدمت کے لیے پیش کیا. ان کے جو TORs ہیں، جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان کو اور سیکرٹری ٹو CMs کو، گورنرز کو، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری پرائرٹی ہے کہ اگلے ہفتے سے ہی سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہمیں ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ذمہ داریاں سونپنے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی وزیر اعظم بتا چکے ہیں، جو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ احساس پروگرام میں بہت سارے ایسے بے روزگار مزدور جن کے پاس موبائل فون نہیں تھا، جن کے پاس بیلنس نہیں تھا، یا وہ ایسے مستحقین احساس کے جو موبائل آپریٹ کرنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے علاقوں میں 8-1-7-1 کی جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں بھی مدد کرے گی. تیسرا، لاک ڈاؤن یا ایکسٹریم کرفیو کی صورت میں جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، راشن گھر گھر پہنچانا جو سب سے بڑا چیلنج ہے. جیسے کہ ووہان میں بھی جب انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، کرفیو کیا، تو وہاں نوجوانوں نے اسی طرح والنٹیئرلی لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا. دین ہوم کوارنٹائن کی بات کی جا رہی ہے اور بہت دیگر چیزیں. تو وہ تمام کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں جس پہ ٹائیگر فورس نے کام کرنا ہے وہ تمام صوبوں کو بھیج دی گئی ہیں، جو یہاں میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں. اگر کوئی بھی نوجوان ان تمام کوڈ آف کنڈکٹس کی وائلیشن کرے گا تو اس کو ہم ٹائیگر فورس کی ممبرشپ سے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، جب کا اعلان کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو ایک کنٹروورسی میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ بھی، اپوزیشن پہ بھی کی جا رہی تھی کہ جب پاکستان میں جی بلدیاتی ادارے موجود تھے، بالخصوص پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، یا دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ موجود ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ ایک ایڈیشنل سپورٹ ہے، ہیومن سپورٹ ہے سسٹم میں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی پہلی کامیابی یہ ہے، پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں پر مشتمل ایک سٹینڈ بائی فورس تیار ہے، جس کو آپ NDMA کے ساتھ، ہماری عظیم پاک فوج کے ساتھ، جو ہمارے فرنٹ لائنر ڈاکٹر نرسز ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح ہیلتھ منسٹری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تیار ہیں اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ، ان کا ہیلتھ سسٹم بھی ہم سے بہتر ہے، ان کا ڈیٹا کلیکشن سسٹم جو ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے. اس طرح ہیلپ آؤٹ کریں گے. دوسرا سوال ہے سر کہ SMEs کی باری کی ذمہ داری بھی آپ کو دی اور موجودہ صورتحال بہت خراب ہے، کاروباری صورتحال بہت خراب ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا اس حوالے سے کر رہے ہیں؟
دیکھیے جی، جہاں تک ایس ایم ایز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹر کا جو تھا اس کے 2 ٹیئرز تھے، 1 سے 5 لاکھ اور 5 سے 50 لاکھ. تو موجودہ کرونا کرائسس کو دیکھتے ہوئے ایک نیا ٹیئر ایڈ کیا گیا تھا جو کیا گیا ہے 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا. 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا ٹیئر کامیاب جوان پروگرام میں ایڈ ہی اس لیے کیا گیا ہے جو ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے ان کو کرونا کرائسس میں دیکھیں 2-3 چیزیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں. ایک تو ان کو اپنے ورکنگ کیپٹل میں جیسے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے بالکل تقریباً کاروبار بند ہیں، اسی طرح اپنے پے رولز اور جو ان کے لیبر ہے یا ان کا سٹاف ہے اسے مینٹین کرنے جانے ہیں. تیسرا، اگر جیسے وینڈرز ہیں ان کے وہ بھی اگر 1.5 ماہ سے کام بند تھا تو لوگ تقاضا کریں گے کہ اگر آپ نے آگے کام کو لے کے بڑھنا ہے تو 3-4 ایک سیریس ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو جو پرابلمز نظر آئے. اس کے علاوہ جو ان کے فنڈز کے ایشو تھے وہ آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے حل کر دی ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو ہیں فنڈز جو تھے ان کے ریبیٹ کی شکل میں، سیل ٹیکس کی شکل میں، ڈی ایل ٹی کی شکل میں وہ دے دیے گئے ہیں. اور جہاں تک ان کو ایک فنڈ فلو میں پرابلم آنے کا چانس تھا اس کے لیے یہ کامیاب جوان کا ٹیئر بنایا گیا ہے تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ جو 50 بلین روپیز ہیں، حماد اظہر صاحب اس کے اوپر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے اگلے چند روز میں وہ اس کا ایک زبردست پلان جو ہے وہ اپنے کاروباری بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. تو میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں، بالخصوص جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے ایس ایم ای سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو اس کرونا کرائسس میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آپ لوگوں کو جس حد تک ممکن ہوگا سپورٹ کیا جائے گا. یہ ٹائیگر فورس جو ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کو رجسٹر بھی کرے گی احساس پروگرام کے لیے، تو جو ڈیٹا یہ سینڈ کریں گے اس کا بیک اینڈ پہ کیا میکینزم ہوگا کہ واقعی وہ مستحق لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے جو احساس کا 3rd ٹیئر ہے جس میں 35 لاکھ کے قریب جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں زور دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر ڈاکٹر ثانیہ مرزا بھی چاہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی چاہیں، وہ یا میں خود عثمان ڈار، ہم لوگ اس ڈیٹے کے ساتھ پلے نہیں کر سکتے. وہ اتنا زبردست سکور کارڈ بنایا گیا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو کہ جو بھی اس کو میٹ کرے گا، جو بھی اس کا مستحق ہوگا اس کو ہی پیسے دیے جائیں گے. تو یہ اگر کوئی پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں یہ مستحق شخص ہے تو اس کو احساس پروگرام سے پیسے ملنے چاہیے تو وہ بھی آگے بڑھیں. یہ وقت صرف آگے بڑھ کے کام کرنے کا ہے، کنٹروورسی کریٹ کرنے کا نہیں ہے، انارکی پھیلانے کا نہیں ہے، افراتفری پھیلانے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے مل کے کام کرنے کا اور قوم کو، پاکستانیوں کو ہوپ دینے کا. معاون خصوصی عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. ان کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ نوجوان ٹائیگر فورس کے لیے پورے ملک سے رجسٹر ہوئے ہیں. ان کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے دوران مستحق گھرانوں میں راشن پہنچائیں گے. بولیٹن میں بڑھیں گے کچھ دیگر خبروں کی جانب. یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کے دیکھیں یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے جو احساس کا 3rd ٹیئر ہے جس میں 35 لاکھ کے قریب جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں زور دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر ڈاکٹر ثانیہ مرزا بھی چاہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی چاہیں، وہ یا میں خود عثمان ڈار، ہم لوگ اس ڈیٹے کے ساتھ پلے نہیں کر سکتے. وہ اتنا زبردست سکور کارڈ بنایا گیا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو کہ جو بھی اس کو میٹ کرے گا، جو بھی اس کا مستحق ہوگا اس کو ہی پیسے دیے جائیں گے. تو یہ اگر کوئی پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں یہ مستحق شخص ہے تو اس کو احساس پروگرام سے پیسے ملنے چاہیے تو وہ بھی آگے بڑھیں. یہ وقت صرف آگے بڑھ کے کام کرنے کا ہے، کنٹروورسی کریٹ کرنے کا نہیں ہے، انارکی پھیلانے کا نہیں ہے، افراتفری پھیلانے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے مل کے کام کرنے کا اور قوم کو، پاکستانیوں کو ہوپ دینے کا.
معاون خصوصی عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. ان کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ نوجوان ٹائیگر فورس کے لیے پورے ملک سے رجسٹر ہوئے ہیں. ان کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے دوران مستحق گھرانوں میں راشن پہنچائیں گے. بولیٹن میں بڑھیں گے کچھ دیگر خبروں کی جانب. یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کے